اسمبلی کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم وہی جملہ دہرائیں گے کہ دوسروں پہ زیادہ اتراؤ مت. اگر ہمت ہے تو جن وارڈ کے اندر، جن چھیتروں کے اندر، جن علاقوں کے اندر مسلمان اقلیت میں، وہاں جیت کر کے دکھاؤ. وہاں سے ایم ایل اے سیٹ نکالو، وہاں سے ایم پی سیٹ نکالو. تمہیں یاد آ جائے گی نانا کی اپنی نانی، اور تمہاری نیتا گیری نکل جائے گی. یہ مسلمانوں کا استحصال کر کے یہ ہمارے ایم پی ایم ایل اے ووٹ لیتے ہیں اور اوپر جا کر کے اوپر سے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں. ہولی آئے تو ہم مسجدوں کو ڈھک دیں، اور ہمارا تیوہار قربانی آئے تو ہم پردہ لگا دیں. ارے ہر وقت یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. جب گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نیکوکاروں کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے. اس لیے اس اہمیت کو آپ سمجھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ بچے کھچے دن ہیں انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزارنے کی کوشش کریں. زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، حالات دن بدن بد سے بدتر ہو رہے ہیں. ایسے مواقع میں بھی مسلمان اگر کان میں تیل ڈال کر سویا رہے تو پھر آپ کی جان کا بھی خدا حافظ ہے اور آپ کے مذہبی معاملات کا بھی خدا حافظ ہے. آج رمضان کی 13 تاریخ ہے. آنے والی اسی مقدس مہینے کی 17 تاریخ مسلمانوں کو یاد نہیں ہے. جب یاد دلایا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انہیں وہ ایسا بھی ہوا ہے. جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے. اس لیے اپنی بہادری اور شجاعت کے قصے اور داستان کو یاد رکھنا چاہیے. جو بزدلیوں میں گھرا ہوا ہے مسلمان، وہ اس لیے ہے کہ ان کے سامنے اپنی دینی روشن تاریخ موجود نہیں ہے. آپ نے بادشاہوں کی تاریخ تو پڑھ لی، نیتاؤں کی تاریخ تو پڑھ لی، سماج سیوکوں کی تاریخ تو پڑھ لی، لیکن حقیقت میں دنیا میں جس شخصیت نے اور جس مذہب نے انقلاب برپا کیا، بھٹکے ہوئے انسانوں کو جو جانوروں کی طرح بھٹک رہے تھے انسانیت کا درس دیا، عدل و انصاف کو دنیا میں قائم کیا، اخوت و بھائی چارہ کی مثال قائم کی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور صحابہ اہل بیت اطہار کی ذوات گرامی ہے، جن کی تاریخ آج مسلمان خود بھول بیٹھا ہے. بزدلی کے قصے ہمارے مسلمانوں کو یاد ہے اور سنائے جا رہے ہیں. میاں یہ تو زمانے کی چال ہے، اگر جنگ سے پہلے کسی کو شکست دینا ہو تو انہیں بزدلی کے قصے سناؤ. بے موت کسی کو مارنا ہو تو ان کے دل میں ڈر اور خوف سوار کر دو. جنگ سے پہلے ہی وہ لڑکھڑاتے ہوئے ایسا گرے گا کہ اس کا نام و نشان تک نہ ملے گا. آج مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے، دیگر الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے، اور نفرت پھیلا کر، ڈر پھیلا کر مسلمانوں کو اس قدر بزدل بنا دیا گیا کہ یہ بیچارے تحفظ کے لیے نکلنا تو دور کی بات ہے، اپنی زبان سے زور سے اللہ و رسول کا نام لینے میں بھی ڈر رہا ہے. اے مسلمانوں، آؤ ایک تاریخ آج ہم تمہیں بتاتے ہیں. اگر سینے میں یہ تاریخ تمہاری محفوظ رہی تو انشاءاللہ ہم نے بڑے بڑے طوفان دیکھے ہیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ مسلمانوں بزدلی کے قصوں کو چھوڑو، سوشل میڈیا پہ آپ ہیں، ٹیلی ویژن پہ آپ ہیں، وہ ڈیبیٹ کے نام پہ جو مرغے لڑا رہے ہیں مسلمانوں کو پست کرنے کے لیے، وہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ چھوڑ دو یہ ڈیبیٹ دیکھنا، اسی ڈیبیٹ نے مسلمانوں کی کمر توڑ کر کے رکھ دی ہے۔ یہ میڈیا دجال مسلمانوں کو بزدل بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ امن کی دعوت دینے والے، بھائی چارہ کی دعوت دینے والے، اخوت کی دعوت دینے والے، جب کوئی مسلم تہوار آتا ہے بھائی چارہ کا علم لے کے لوگ نکل جاتا ہے۔ کوئی مسلم تہوار آتا ہے محبت کا پیغام لے کے نکل جاتا ہے۔ کوئی مسلم تہوار آتا ہے امن و شانتی کا پیغام پھیلانے لگتا ہے۔ دوسرے اپنے بھی اس میں پیچھے نہیں رہتے۔ معلوم ہے آپ کو آج ہولی ہے، ہم نے بھی اپنی زندگی کے 40 سال دیکھ لیے، گنگا جمنی تہذیب والا یہ ملک جہاں لوگ آزادی کے ساتھ اپنے اپنے تہوار مناتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے تہوار میں نہ کوئی انٹرفیئر کیا گیا، نہ کوئی رکاوٹ ڈالی گئی۔ مگر دیکھو آج اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، سوشل میڈیا میں کہ ہولی منائی جا رہی ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ ہولی محبت کا تہوار ہے، اخوت کا تہوار ہے، پیار کا تہوار ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اتر پردیش کی تصویریں تو بتا رہی ہے کہ یہ محبت کا تہوار نہیں ہے، مہاراشٹر کی تصویریں بتا رہی ہے محبت کا تہوار نہیں ہے، مدھیہ پردیش کی تصویریں بتا رہی ہے محبت کا تہوار نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہولی نہیں بلکہ تھرڈ ورلڈ وار کی تیاری چل رہی ہے۔ مسجدوں کو کور کر دیا گیا ہے، اور وزارت پہ بیٹھے یہ ظالم بیان دے رہے ہیں کہ مسلمان نہ نکلیں، اپنے گھروں میں گھسے رہے۔ تو کوئی ظالم ایک جاہل جو نیتا بنا بیٹھا ہے وہ بیان دیتا ہے جن جمعہ کے دن مسلمانوں کو نکلنا ہے تو اپنے اوپر، بدن کے اوپر پلاسٹک کا کور کر کے نکلے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت کا تہوار ہے، الفت کا تہوار ہے یا نفرت کا تہوار ہے؟ ہمارے پرخ موجود ہیں، بڑے لوگ موجود ہیں، کیا ان کی زندگیوں میں ہولی کا تہوار کبھی آیا نہیں؟ آیا ہے، لیکن دیکھو مسلمانوں جا کے حالات کیسے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، پر ہمارے بھی تہوار آتے ہیں، ان کے بھی آتے رہے ہیں۔ تہوار کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ تہوار کا کسی کے مکان سے کیا تعلق ہے؟ تہوار کا کسی کے پراپرٹی سے کیا تعلق ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اب صرف تہوار نہیں رہ گیا ہے، لوگ کچھ اس کو اور رنگ دینا چاہتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، جب زمانہ اس طرح کی چالیں چل رہا ہے تو پھر تم کان میں تیل ڈال کے بیٹھ جاؤ، مسجدوں کو ڈھک کر کے بیٹھ جاؤ۔ ارے مسجدیں کور کرنے سے، رنگ سے تو بچایا جا سکتا ہے، مگر حملے سے تو نہیں بچایا جا سکتا ہے، توڑ پھوڑ سے تو نہیں بچایا جا سکتا ہے۔ اگر تمہیں اپنا مذہبی تشخص بچانا ہے تو ان بزدلوں کی چال سے نہیں بچے گی میاں۔ بدر یاد کرو، مدینہ المنورہ کا واقعہ یاد کرو، جب 313 مسلمانوں نے ہزاروں کے دانت کھٹے کر کے دنیا کے اندر یہ پیغام دیا تھا کہ مسلمان طاقت کی بنیاد پر نہیں لڑتا ہے، ہتھیار کی بنیاد پر نہیں لڑتا ہے، تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑتا ہے۔ ارے مسلمان لڑتا ہے تو خدا کے بھروسے پہ لڑتا ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت کی بنیاد پر لڑتا ہے۔ سن 2 ہجری کی بات ہے، اتنا آتنک پھیلایا ان کفار و مشرکین نے مکہ کے کہ وہ امن پسند انسان جنہوں نے دنیا کو انسانیت سکھایا، امن سکھایا، پیار سکھایا، محبت سکھایا، امن و شانتی کی دعوت دی، وہ آتنک پھیلایا کہ ان کو اپنا شہر، مبارک شہر مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ چن چن کے مارے جا رہے تھے مسلمانوں کو، ایسی دردناک سزائیں دی جا رہی تھی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مجبور ہو کر ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا۔ مدینہ گئے، ظالم تب بھی پیچھا نہیں چھوڑا، تب بھی سکون سے مسلمانوں کو جینے نہیں دیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا، اللہ کا جب حکم آیا،
اٹھاؤ قرآن مقدس 9 پارے میں سورۃ الانفال ہے. سورۃ الانفال کی ابتدائی 10-20 آیتیں پڑھو مسلمانوں اگر اپنے سینے میں کچھ دم خم پیدا کرنا چاہتے ہو. سورہ آل عمران پڑھو اگر اپنے سینے میں کوئی دم خم پیدا کرنا چاہتے ہو. مجبور ہو گئے مسلمان، اتنا ستایا گیا، اتنا تڑپایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا. یہی رمضان کا مہینہ ہے. 12 رمضان المبارک میں اللہ کے نبی سرور کائنات بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں بدر کی طرف، جو مدینہ المنورہ سے 130-140 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. وجوہات اس جنگ کے الگ الگ ہیں. بہرحال مسلمان 313 کی تعداد میں وہاں پہنچے ہیں. ہتھیار زیادہ نہیں ہے. اس جنگ بدر کی داستان آپ سن چکے ہیں کہ جب مسلمان سر پہ کفن باندھ کے نکلا تھا تو پروردگار عالم نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا تھا. گھر میں بیٹھے رہو گے کبھی مدد نہیں آئے گی. صرف ان دعاؤں سے جنگ کو فتح نہیں کی جا سکتی ہے. مصطفیٰ کی زندگی بتا رہی ہے کہ پہلے میدان میں جاؤ پھر دعا کرو تب فرشتے اتریں گے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا اللہ مالک اللہ پر بھروسہ ہے بلا شبہ حق ہے، لیکن اسی رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ نکلو. کبھی نکلنے کی ضرورت ہے، کبھی صبر کی ضرورت ہے، کبھی عدل و انصاف کی ضرورت ہے، کبھی امن و شانتی کی ضرورت ہے، اور کبھی ہاتھوں میں تلوار لینے کی بھی ضرورت ہے. یاد کیجئے بدر کی وہ تاریخ جس بدر نے دشمنان اسلام کی کمر قیامت تک کے لیے توڑ کے رکھ دیا. بس اسی دور کی طرح اترا رہے تھے، اکڑو ہو گئے تھے، گھمنڈی ہو گئے تھے. کون ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو ہمیں مٹا سکے؟ کون ہے جو ہمیں دعوت مبارزت دے سکے؟ کون ہے جو ہمارے ہاتھیوں، گھوڑوں اور تلواروں، نیزوں، بھالوں کا مقابلہ کر سکے؟ جب انسان اتراتا ہے، غرور سر پہ سوار ہوتا ہے، فرعون سر پہ چڑھ کر پیشاب کرتا ہے، تب پروردگار عالم ارحم الراحمین جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جو سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے، تب مصطفیٰ کریم کو اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے، محبوب اب میرا وعدہ پورا ہونے والا ہے، تم جاؤ. اس لیے مسلمانوں دھمکیوں سے مت ڈرو. کتنے یزید آئے، کتنے فرعون آئے، کتنے نمرود آئے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے خود مٹ گیا. مسلمان کل بھی مسکرا رہا تھا، آج بھی مسکرا رہا ہے، اور زندہ ہے تو مسکرا رہا ہے، قبر میں ہے تو مسکرا رہا ہے. بدر میں پہنچے ہیں اللہ کے نبی. پڑھ لیجئے گا تاریخ، بخاری، مسلم، ترمذی، حدیث کی ہر کتاب میں کتاب المغازی، کتاب الجہاد کے نام سے ایک چیپٹر موجود ہے بدر کی تاریخ. پہلے پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اسلامی ہسٹری کی جو کتاب ہے اس میں پڑھو بدر کی تاریخ. تب یہ بزدلی دور ہوگی. اگر بزدلی دور نہیں ہوئی تو جنگ کبھی فتح نہیں کی جا سکتی ہے، کبھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے. صرف مسجدوں کو ڈھانک کر کے گھر میں چپ کر کے بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا. عجیب و غریب تیوہار ہے بھائی. اور ایسے موقع پہ میں کہوں گا کہ ہمارے مسلم نیتا حضرات کسی لیول کا ہو، کسی ملک کے کسی حصے کا ہو، جب یہ ایم ایل اے، ایم پیز یا کسی عہدے پہ فائز ہوتے ہیں تو سیکولرزم کا جن ان کے سینے پہ آگے سوار ہو جاتا ہے. اور ہمارے مخالف خیمہ کا نیتا جب جیتتا ہے تو شیطان اس کے سینہ پر آ کر سوار ہو جاتا ہے. وہ اپنے اپنا کرتا ہے، اور ہمارا مسلمان جیت کر کے اوپر جاتا ہے تو یہ اپنوں کو بھلا دیتا ہے، اپنوں کو گالیاں دیتا ہے، جوتا مارتا ہے، اور دوسروں کے سامنے صاحب گھٹنا ٹیک کر کے نہ جانے کیا کیا کرتا نظر آتا ہے. مسلمانوں، یوں تو اللہ کا خوف سینے میں نکلنا یہ بزدلی کی سب سے بڑی علامت ہے، مگر رہی صحیح طاقت کو اگر مسلمانوں سے کسی نے نکالا تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے مسلم نیتا ہے. مسلمانوں کو بزدل بنا کے رکھ دیا انہوں نے. جب مسلم تیوہار آتا ہے تو انہیں دعوت نظر آتی ہے امن کی، شانتی کی. دوسرے تیوہاروں میں تمہیں امن شانتی کی دعوت کیوں نہیں نظر آتی ہے؟ ہم مدھیہ پردیش کی بات نہیں کرتے، اتر یہ بنگال دیکھو، بنگال یہاں کا فرقہ پرست نیتا
بیان دیتا ہے کھلے عام کہ جو مسلم ایم ایل ایز ہیں اسمبلی کے اندر انہیں ہم مار مار کے نکالیں گے, گھسیٹ کر کے نکالیں گے. سارا نیتا چپ ہے, کوئی احتجاج کرنے والا نہیں. بزدل بنا دیا ہمارے ان نیتاؤں نے. جب ووٹ لینے کی بات آتی ہے مسلمانوں کی تو نہ جانے کیا کیا پیترے بدلتے ہیں. اور جیسے جیت کر کے اسمبلی پہنچا, ودھان سبھا پہنچا, لوک سبھا پہنچا, راجیہ سبھا پہنچا, بھول گیا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. یاد رکھنا, تم 1000 مرتبہ پوری زندگی دوسروں کی وفاداری میں گزار دو, اگر آڑے وقت آئے گا تو وہ ساتھ نہیں آئے گا, وہ ساتھ نہیں دے گا. اگر کوئی ساتھ دے گا تو وہ دے گا جسے تو گالیاں دے رہا ہے, جسے تو کوئی حیثیت نہیں دے رہا وہی ساتھ دے گا. اس لیے ہماری اس تقریر کو وائرل کرو پورے انڈیا میں. ہمیں دوسروں سے شکوہ کم ہے, اپنوں سے شکوہ زیادہ ہے کہ جن نیتاؤں کو ہم نے جتا کر کے اوپر بھیجا راجیہ سبھا کے اندر, لوک سبھا کے اندر, اسمبلی کے اندر, یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر ہم وہی جملہ دہرائیں گے کہ دوسروں پہ زیادہ اتراؤ مت. اگر ہمت ہے تو جن وارڈ کے اندر, جن چھیتروں کے اندر, جن علاقوں کے اندر مسلمان اقلیت میں, وہاں جیت کر کے دکھاؤ. وہاں سے ایم ایل اے سیٹ نکالو, وہاں سے ایم پی سیٹ نکالو. تمہیں یاد آ جائے گی نانا کی اپنی نانی, اور تمہاری نیتا گیری نکل جائے گی. یہ مسلمانوں کا استحصال کر کے یہ ہمارے ایم پی ایم ایل اے ووٹ لیتے ہیں اور اوپر جا کر کے اوپر سے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں. ہولی آئے تو ہم مسجدوں کو ڈھک دیں, اور ہمارا تیوہار قربانی آئے تو ہم پردہ لگا دیں. ارے ہر وقت ہم ہی پردہ لگائیں گے, ہم ہی تحفظ کریں گے. سارا درد ہمارے سینے میں ہے. اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے ہزاروں علماء نے, لاکھوں مسلمانوں نے جانیں دی ہے. جتنا ہندوستان میں تمہارا حق ہے اتنا ہمارا حق ہے. لیکن دیکھیے آپ, یہ ہمارے نیتا بھائی چارہ, امن شانتی کی دعوت. ٹھیک ہے آپ بھی ہولی منا لو, آپ بھی دیوالی منا لو, ٹھیک ہے منا لیتے ہیں. ان سے بھی تو کہو کہ کبھی وہ روزہ بھی منا لے. ان سے کہو کبھی آ کے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھ لے. ان سے کہو کبھی آ کے ہمارے ساتھ قربانی کر لے. ان سے کہو ہمارے ساتھ آ کے جلوس محمدی میں شرکت کر لے. سارا درد ہمارا ہے. خالی ہمیں محبت دکھاتے رہیں, تم نفرت دکھاتے رہو. اس لیے مسلمانوں, اپنے ایمان کو, اسلام کو, مذہب کو پہچاننے کی ضرورت ہے. نیچے ہو یا اوپر, آپ کو میں یاد دلاؤں, ہمارا مسلمان تھوڑا روپیہ آیا, پیسہ آیا, عہدہ آیا, سمجھ رہا ہے اب دین کا کام کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے. اب غریبوں کا کام ہے, رکشہ چلانے والوں کا کام ہے, ٹھیلا چلانے والوں کا کام ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا غریبوں کا کام ہے, دین کے لیے لڑنا غریبوں کا کام ہے. اے مسلمانوں, میں تمہیں آئینہ دکھاتا ہوں. تیری حیثیت کیا ہے عثمان غنی کے سامنے, تیری حیثیت کیا ہے حضرت طلحہ کے سامنے, تیری حیثیت کیا ہے صدیق اکبر کے سامنے, تیری حیثیت کیا ہے فاروق اسمبلی کے اندر. یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر ہم وہی جملہ دہرائیں گے کہ دوسروں پہ زیادہ اتراؤ مت. اگر ہمت ہے تو جن وارڈ کے اندر, جن چھیتروں کے اندر, جن علاقوں کے اندر مسلمان اقلیت میں, وہاں جیت کر کے دکھاؤ. وہاں سے ایم ایل اے سیٹ نکالو, وہاں سے ایم پی سیٹ نکالو. تمہیں یاد آ جائے گی نانا کی اپنی نانی, اور تمہاری نیتا گیری نکل جائے گی. یہ مسلمانوں کا استحصال کر کے یہ ہمارے ایم پی ایم ایل اے ووٹ لیتے ہیں اور اوپر جا کر کے اوپر سے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں. ہولی آئے تو ہم مسجدوں کو ڈھک دیں, اور ہمارا تیوہار قربانی آئے تو ہم پردہ لگا دیں. ارے ہر وقت ہم ہی پردہ لگائیں گے, ہم ہی تحفظ کریں گے. سارا درد ہمارے سینے میں ہے. اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے ہزاروں علماء نے, لاکھوں مسلمانوں نے جانیں دی ہے. جتنا ہندوستان میں تمہارا حق ہے اتنا ہمارا حق ہے. لیکن دیکھیے آپ, یہ ہمارے نیتا بھائی چارہ, امن شانتی کی دعوت. ٹھیک ہے آپ بھی ہولی منا لو, آپ بھی دیوالی منا لو, ٹھیک ہے منا لیتے ہیں. ان سے بھی تو کہو کہ کبھی وہ روزہ بھی منا لے. ان سے کہو کبھی آ کے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھ لے. ان سے کہو کبھی آ کے ہمارے ساتھ قربانی کر لے. ان سے کہو ہمارے ساتھ آ کے جلوس محمدی میں شرکت کر لے. سارا درد ہمارا ہے. خالی ہمیں محبت دکھاتے رہیں, تم نفرت
دکھاتے رہو. اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کو، اسلام کو، مذہب کو پہچاننے کی ضرورت ہے. نیچے ہو یا اوپر، آپ کو میں یاد دلاؤں، ہمارا مسلمان تھوڑا روپیہ آیا، پیسہ آیا، عہدہ آیا، سمجھ رہا ہے اب دین کا کام کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے. اب غریبوں کا کام ہے، رکشہ چلانے والوں کا کام ہے، ٹھیلا چلانے والوں کا کام ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا غریبوں کا کام ہے، دین کے لیے لڑنا غریبوں کا کام ہے. اے مسلمانوں، میں تمہیں آئینہ دکھاتا ہوں. تیری حیثیت کیا ہے عثمان غنی کے سامنے؟ تیری حیثیت کیا ہے حضرت طلحہ کے سامنے؟ تیری حیثیت کیا ہے صدیق اکبر کے سامنے؟ تیری حیثیت کیا ہے فاروق اعظم کے سامنے؟ تیری حیثیت کیا ہے مولا علی کے سامنے؟ جب دین اسلام کے لیے جان کی بازی لگانے کا نمبر آیا ہے تو بدر کی تاریخ دیکھ لو. آگے آگے صدیق اکبر ہے، آگے آگے فاروق اعظم ہے، آگے آگے مولا کائنات ہے، آگے آگے طلحہ ہے، آگے آگے عبداللہ بن مسعود ہے. عرب کے مسلمان جتنے بڑے بڑے تھے، جان کی بازی لگانے کا نمبر آیا تو سب سے پہلے ہیں. دیکھ لو انصار مدینہ کو، مدینہ کے سرداروں کو جب جنگ میں گئے ہیں، صدیق اکبر نے اللہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ یہ 313 مسلمان آج اگر یہ پسپا ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی بچے گا نہیں. رو رو کے اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں. صدیق اکبر سے نبی کا اتنا زیادہ رونا برداشت نہ ہوا گئے. دوش مبارک سے آقا کی چادر گر کی جاتی تھی. صدیق اکبر نے چادر اٹھایا، اوپر رکھا، یا رسول اللہ بیدار ہو جائے، اب اتنا مت روئیے، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا. اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، دعا کو بند کیا، انصار مدینہ کی طرف دیکھنے لگے تو انصار مدینہ میں سے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ نہیں اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ اشارہ کر دیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے، یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ سمندر میں کودنے کو حکم کیوں دیا گیا. حضرت اسود کھڑے ہوئے، قبیلہ انصار کا سب سے بڑا سردار، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو کہہ دے کہ جاؤ تمہارے رب مل کر کے ان سے لڑو. یا رسول اللہ جب جنگ کی بات آئے گی تو یہ انصار مدینہ آپ کے دائیں سے لڑے گا، آپ کے بائیں سے لڑے گا، آپ کے آگے سے لڑے گا، آپ کے بائیں سے لڑے گا، خون کا آخری قطرہ نچوڑ دے گا، آپ کے قدم ناز میں ایک کانٹا چبھے یہ انصار مدینہ کو کبھی گوارا نہیں ہوگا. حضور ہماری طرف نہ دیکھے، ہم نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے، ہماری جان آپ پر قربان، ہماری بیوی آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہماری دولت آپ پر قربان. جب ان بڑے بڑے مسلمانوں نے جانثاری پیش کی ہے اور پھر بدر برپا ہوا ہے تو سارے مسٹنڈے جو چنگھاڑ رہے تھے اپنے تلوار پہ، دولت پہ، کثرت پہ، ہتھیار پہ ناز تھا، گھنٹے بھی نہیں ہوئے تو سب چاروں شانے چت ہو گئے. اور جمعہ ہی کا دن تھا، جمعہ کا دن 17 رمضان جمعہ کا دن تھا اور بدر میں یہ لڑائی چل رہی تھی. پڑھیے سورۃ الانفال کے اندر جب مسلمان لڑنے پہ اترے، عالم یہ تھا کہ سارے صحابہ کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی. اس عالم غیب مصطفیٰ نے صحابہ کے ہاتھ میں کھجوروں کی شاخیں دے دی تھی. پھر لڑنے کے لیے گئے تھے میدان بدر کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی کہ محبوب جب تمہارے جانثار نکل پڑے ہیں تو اب ہماری مدد تیار ہے. اولاً 1000 فرشتے، پھر 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے میدان بدر میں نازل ہوئے. خدا وہی ہے، دین وہی ہے، مذہب وہی ہے، شریعت وہی ہے، نبی وہی ہے. خدا جیسے طاقتور پہلے تھا ابھی بھی ہے. اس لیے وہ رب ذوالجلال بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کروا سکتا ہے تو ہندوستان میں بھی کروا سکتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ تم نکلو گے تو مدد آئے گی، گھر میں رہ کر زندگی بھر دعائیں کرتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بدر کے ان 313 نے بتا دیا کہ مسلمان اپنے لیے لڑتا ہی نہیں، یہ تو اللہ و رسول کے لیے لڑتا ہے. جنہیں اپنی جان کی پرواہ ہو، مال کی پرواہ ہو، بیوی بچوں کی پرواہ ہو، اس سے کچھ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے.
جو یہ ساری چیزیں اللہ کے حوالے کر دے، اسلام کا مجاہد وہی بنتا ہے، اسلام کا سپہ سالار وہی بنتا ہے۔ چنانچہ آپ تاریخ پڑھیں، اس مختصر وقت میں پوری بیان نہیں کی جا سکتی، پڑھیے بدر کی تاریخ۔ ایک طرف عالم غیب مصطفیٰ کے معجزات ہیں، تسلیاں ہیں، محبتیں ہیں، دوسری طرف صحابہ کی جان نثاری ہے۔ چند گھنٹے کے اندر کفار مکہ ایسے چت ہو گئے، بھاگنے پر مجبور ہو گئے، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور ہمیشہ کے لیے ان کا جو غرور تھا، تکبر تھا، اطرانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ملی میٹ کر دیا۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ سب کے سب وہاں مارے گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا تھا، پروردگار یقیناً سچ ہے، تو نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ اے مسلمانوں، وہی وعدہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی زبان سے ہمارے ساتھ وعدہ کر لیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بزدلی کے قصے نہ پڑھو، میاں شجاعت کے قصے پڑھو، مولا علی کو پڑھو، خالد بن ولید کو پڑھو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو پڑھو، طارق بن زیاد کو پڑھو، صلاح الدین ایوبی کو پڑھو۔ بزدلوں کے قصے پڑھنے سے انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ ہم اس جمعہ کے بیگم مسجد کے جمعہ سے پورے بنگال نے، پورے بھارت کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے امن و اخوت کی دعوت ہر جگہ برپا کی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر بھی اللہ کے نبی نے عین جنگ کے عالم میں بھی کبھی بدعہدی نہیں کی ہے۔ آقا نے جنگ سے پہلے اعلان فرما دیا، عورتوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، بچوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، بیماروں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ یہ وہ اسلام ہے کہ حالت جنگ میں بھی اخوت اور رواداری کو، امن و شانتی کو برقرار رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی امن و اخوت کی دعوت نہ سکھائے، امن و شانتی کی دعوت نہ سکھائے۔ آج کھلے عام اعلان کر رہا ہے کہ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ہمارے غلام ہیں، ہمارے مطابق ہی فیصلہ آئے گا۔ تو ہم آج سے پہلے جب بابری مسجد کا معاملہ چل رہا تو اسی وقت کہہ دیے تھے، اے مسلمان، اب تمہارا بھروسہ کسی پر نہیں، کسی زمانے میں ہی تم اپنے رب پر بھروسہ کرو، تمہاری عدالت دنیا میں نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں ہے، وہاں بڑا فیصلہ رکھو، وہاں کے لیے جدوجہد کرو۔ اگر اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، آپ بزرگوں کے ساتھ رہے، علماء کے ساتھ رہے، دین ایمان آپ کا بچ گیا، کل آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس اسکول نہیں ہے، کالجز نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، مخلوط تعلیم ہے، آپ کا بچہ جب جائے گا زہریلی فضا ہے، اس کا ایمان بچ پائے گا بھی نہیں، گھر سے مسلمان جائے گا، مسلمان آئے گا بھی نہیں۔ یہ فکر آپ کو کرنا ہے بھی نہیں کرنا ہے؟ آپ کی بیٹی باعزت جائے گی، اس کی عزت بچ کے آئے گی کہ نہیں، یہ فکر آپ کو کرنا ہے۔ ہندوستان بہت خطرناک موڑ پہ کھڑا ہے، اس لیے امیر ہو یا غریب، میں اپنے سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ میاں سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اسلام سب سے پہلے، اس کے بعد کوئی چیز ہے۔ اس لیے عہدے کے چکر میں، دولت کے چکر میں اسلام کو پیٹ نہ دو۔ اگر خدا نے نظر رحمت پھیر لیا تو پھر کہیں کے نہیں رہو گے۔ ہم نے اسی ہندوستان کے اندر بہت سارے مسلم سیکولر نیتا کو دیکھا کہ آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو تمہیں ووٹ دے ان کی قدر کرو، مسلمانوں کا ساتھ دو، اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ اگر مسلمان ہے کہیں کا بھی ہو، اس کو جتاؤ، اسے جتاؤ، چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ ہندوستان کی تاریخ دیکھ لو کتنا خطرناک ہے۔ شام تک دیکھیے گا کتنی نیوزیں آئے گی، کتنی مسجدوں پر حملے ہوئے ہوں گے، کتنے مدرسے پر حملے ہوئیں گے، کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے، دیکھ لیجئے گا شام تک آپ۔ یہ محبت کے تہوار میں ایسا ہو رہا ہے، پیار کے تہوار میں ایسا ہو رہا ہے، تو جب نفرت کا تہوار آئے گا تب کیا ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں سب ڈھونگ ہے، محبت کا تہوار تو ہماری عید ہے، محبت کے تہوار تو ہمارا رمضان ہے، محبت کا تہوار تو جلوس محمد ہی ہے۔ یہاں تک دیکھو کہ مسلمان کس طرح محبت بانٹ رہا ہے، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی۔ یہی تعلیم ہمیں اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ اپنے آپ کو بچا لینا خالی کامیابی نہیں ہے۔ میں بہت پہلے سے کہتا آیا ہوں کہ جب آگ لگے گی تو کوئی گھر بچے گا نہیں، جب سیلاب آئے گا تو نہ 4 منزلہ بلڈنگ دیکھے گا نہ جھوپڑی دیکھے گا، ایک ساتھ سب تہس نہس ہو جائے۔ اللہ کے کرم سے بدر کی تاریخ ہمارے سامنے ہے،
خیبر و خندق کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. یہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے. لوگ چاہے جتنا کر لے, انشاءاللہ اللہ نے اس ہندوستان کی حفاظت کے لیے غریب نواز کی سرپرستی میں ولیوں کی جماعت کو بھیج دیا ہے. جس دن آپ میدان میں نکلو گے, اولیاء کے ہاتھ اٹھیں گے, پھر سچ ثابت ہوگا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندازن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس لیے مسلمانوں خدا سے ڈرو, خدا کا خوف دل میں پیدا کرو. جس دل میں خدا کا خوف نہ ہو وہ بزدل ہوتا ہے, وہ ڈرپوک ہوتا ہے. پھر تمہیں بیوی کا ڈر ستائے گا, بچے کا ڈر ستائے گا, دکان کا ڈر ستائے گا, مکان کا ڈر ستائے گا, پھر کسی دن تمہیں اپنا ڈر ستائے گا. کچھ نہیں کر پاؤ گے, اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. اس لیے خدا کا ڈر دل میں رکھو. انشاءاللہ ہمارا خدا کل بھی مدد کرتا تھا, آج بھی مدد کر رہا ہے, قیامت تک مدد کرتا رہے. خدا کا ڈر دل میں بٹھاؤ, چھوٹا ہو یا بڑا, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ روزہ رکھے, نمازیں پڑھے. تم خدا کے بندے ہو. اللہ نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا ہے. قرآن نے اعلان کیا لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. جو لوگ زیادہ سیکولر بنتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا زبردستی مسلمان رہنے کو؟ آپ کو دوسروں کے تہوار اچھا لگتا ہے اس میں رہو. اگر مسلمان ہو تو اللہ نے اعلان فرمایا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ, مکمل داخل ہو جاؤ. ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر, وہ اسلام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. فرشتوں کا ایک تماچا لگے گا, سب بھول جاؤ. سارا اقتدار کا نشہ اتر جائے گا, دولت کا نشہ اتر جائے گا, سیکولرزم کا نشہ اتر جائے گا. اس وقت کہو گے ہاں ہاں لادری, افسوس مجھے تو اتنا کچھ پتا نہیں تھا, میں نے کیا کیا. حالانکہ قرآن نے سب بتا دیا, حدیث مصطفیٰ نے سب بتا دیا. تکلیف دنیا میں مسلمانوں تمہارے لیے ہے, راحت اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے بنایا ہے. جنت ہمارے لیے ہے, جنت کی نعمتیں ہمارے لیے ہے, خدا کی رحمتیں ہمارے لیے ہے, مصطفیٰ کی شفاعتیں ہمارے لیے ہے.